شاہ رخ باہر بہت ٹھنڈ ہے، پلیز۔ میں نے کہا نا باہر جاؤ۔ شاہ رخ نے اس کی ایک نہ سنی، اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچا اور صبا کو گیلری کے پاس نکال کر اندر سے شیشے کا سلائڈنگ ڈور اور مرکزی دروازہ بند کر دیا۔ برفیلی ہوا نے صبا کے جسم کو چھوا تو اس کی کپ کپی چھوٹ گئی۔ اس کے تن پر صرف ایک باریک شال تھی جو اس برفیلے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ وہ کچھ دیر دروازے پر دستک دیتی رہی۔ شاہ رخ، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ لیکن شاہ رخ نے غصے میں آ کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ 20 منٹ بعد جب شاہ رخ کے غصے کی لہر کچھ دھیمی پڑی تو اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ باہر کا درجہ حرارت کتنا خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف جاگا۔ وہ فوراً اٹھا اور بالکنی کے شیشے کا دروازہ ہٹایا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس نے شاہ رخ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ صبا برف سے ڈھکی ہوئی گیلری کے دیوار کے ساتھ لگی فرش پر بے ست پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اور چہرہ برف کی طرح سفید اور ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہلکی کپ کپی لے رہی تھی۔ صبا! شاہ رخ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے جھک کر صبا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ صبا کا جسم کسی برف کی سل کی طرح ٹھنڈا تھا۔ شاہ رخ کو پہلی بار اپنی ذات پر بے پناہ غصہ اور پچھتاوا ہوا۔ اگر صبا کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس نے صبا کو بیڈ پر لٹایا اور فوراً ہیٹر کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس نے صبا کے ہاتھوں اور پاؤں کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے کر رگڑنا شروع کیا تاکہ اس کے جسم میں حرارت واپس آ سکے۔ صبا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اس کے لب نہلا رہے تھے۔ صبا! آنکھیں کھولو صبا، دیکھو میں ہوں۔ شاہ رخ! اس کی آواز میں پہلی بار غرور کی جگہ شدید تڑپ اور التجا تھی۔ شاہ رخ نے جلدی سے خشک بلینکٹ صبا کے گرد اچھی طرح لپیٹا۔ جب صبا کے جسم کا درجہ حرارت پھر بھی بحال نہ ہوا تو شاہ رخ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صبا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے صبا کو اپنی باہوں کے مضبوط گہراؤں میں لے کر اس کی سر، گال اور جمی ہوئی پیشانی پر اپنے گرم لبوں کے لمس دی تاکہ اپنی سانسوں اور جسم کی گرمی اس تک پہنچا سکے۔ شاہ رخ کی دھڑکنیں صبا کے کانوں کے پاس تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن صبا سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ساری رات صبا کو اپنے سینے سے لگائے اس کے ہاتھوں کو مسلتا رہا اور اس کے چہرے پر محبت سے انگلیاں پھیرتا رہا۔ رات بھر اس کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی نیند غائب رہی اور وہ نم آنکھیں لیے اس رات میں کھو چکا تھا جب یہ دلہن بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ بیڈ کی نوک پر بیٹھی اپنے شوہر کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی چند لمحات پہلے ہی حویلی کی ایک ملازمہ اسے اس ویران سے کمرے میں چھوڑ کر پراسرار طریقے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی ساس اور سسر کا سایہ تو پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور شوہر بھی بالکل تنہا تھا، نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ حویلی میں بس ایک ضعیف دادا کا وجود تھا اور وہ لڑکی شاید انہی کی خدمتگار تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے سنگین سرخ دوپٹے کے باہری کونے کو ذرا سا سرکایا اور سہمے ہوئے انداز میں ارد گرد کی فضا کو پرکھنے لگی۔ کمرے کی ہارر اور پراسرار فضا پر گرے رنگ کا راج تھا۔ دیواریں، پردے، فرنیچر اور فرش پر بچھا قالین، سب کا سب اسی ایک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان چیزوں اور گہرے سرمئی ماحول کو دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ یہاں کی مکین کی پسند کس قدر سخت اور بے رحم ہے۔ لیکن اس بے روح سرمئی تاریکی کو توڑنے کے لیے پورے کمرے کو تازہ سرخ گلابوں سے اس طرح ڈھانپ دیا گیا تھا کہ وہ خوشبو سے زیادہ ایک عجیب سی ہیبت پھیلا رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے صبا کی کمر اکڑنے لگی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے، پھر اس نے تکیے ٹھیک کرتے ہوئے ٹیک لگائی۔ اس کی شادی ارینج میرج تھی۔ اس نے صرف شاہ رخ عباسی کی تصویر دیکھی تھی، ایک مغرور، خوبرو اور خوشک چہرے والا مرد۔ اس کے علاوہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، اس کے نیچر کیا ہوگی۔ اس کے بھائی نے جہاں کہا اس نے خاموشی سے سر جھکا دی اور یہی سوچتے سوچتے صبا کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کسل مند ہو کر اٹھی۔ کمرہ ویسے کا ویسا ہی بنا تھا، شاید کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے اپنا اپاہج پن اور بے بسی بری لگی۔ آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کیا وہ اتنی فالتو تھی؟
اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاری لہنگا اتار کر ڈریس چینج کر لیا ہے، یوں ہی صنم بنی بیٹھی رہے۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک دروازہ ایک سرد کٹا کے ساتھ کھلا اور شاہ رخ عباسی اندر داخل ہوا۔ صبا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے گھونگھٹ صحیح کیا۔ گولڈن شیروانی کے بٹن اوپر سے کھلے ہوئے تھے، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے پیشانی پر بکھرے تھے اور ایک ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا، جس کا کڑوا دھواں صبا کی ناک سے ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی سنجیدگی اور لاپرواہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں لہراتا ہوا اس کے گرد گھوما۔ شاہ رخ کی سرکش چہرہ دھند میں اور بھی ظالم لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا بیٹھ کے قریب آیا اور سگریٹ کی راکھ بیڈ پر سائڈ پر رکھے کرسٹل ایش ٹرے میں جھاڑی، بغیر صبا کی طرف دیکھے۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور خشک تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، صبا نے سر جھکائے کانپتی آواز میں بولا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ شاہ رخ نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کس نے کہا تھا تم سے کہ میرا انتظار کرو؟ یا یہ سرخ جوڑا پہن کر یہاں بیٹھنے سے تمہیں لگ رہا ہے کہ میری تمہاری منتیں کروں گا؟ کسی نے نہیں۔ صبا کی آنکھوں میں گرم آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ شاہ رخ عباسی کے لفظ میں چھپی تحقیر اس کے دل کو چھید رہی تھی۔ اگر کسی نے نہیں کہا تو اس نمائش کا کیا مطلب؟ اسے سگریٹ کے دھوئیں کے پیچھے سے صبا کے گھونگھٹ کو گھورا۔ تمہیں کیا لگا تھا شاہ رخ عباسی کمرے میں آئے گا، تمہیں باہوں میں بھرے گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہارے حسن کے قصیدے پڑھے گا، تحائف دے گا؟ اگر اتنی حسین خام خیالی میں مبتلا ہو تو ابھی کے ابھی اس خواب سے باہر آ جاؤ۔ اسے طنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے سلگتی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بچھا دی اور اپنی بھاری شیروانی اتار کر لاپرواہی سے صوفے پر پھینک دی۔ وہ بغیر صبا کی طرف توجہ دیے بیڈ کے کناروں پر آ کر بیٹھا اور گھڑی اتارنے لگا۔ صبا کو اپنی اس قدر ناقدری پر ضبط کا بندھن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی ہی رات اس کا شوہر اسے یوں روند ڈالے گا۔ سنو صبا۔ شاہ رخ نے اب گردن موڑ کر اس کے ڈھکے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تحکمانہ تلخی تھی۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے دادا جان کی ضد اور بلیک میلنگ پر کی ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی بچکانہ لڑکی کو اپنے نام سے جوڑنے کا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آج پہلی رات ہی اپنی حد طے کر لو۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا، اور خبردار جو اس کمرے کی کوئی بھی بات یا میرا رویہ اس کمرے سے باہر نکلا، سمجھی تم؟ صبا نے خوف اور توہین کے احساس سے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اٹھو اور یہ ناٹک ختم کر کے چینج کرو، اس نے بے نیازی سے حکم دیا اور خود اٹھ کر گھومنے لگا۔ صبا اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ڈگمگاتے قدموں سے اٹھنے لگی، لیکن لہنگے کا گہرا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا پاؤں لچک گیا۔ پہلے یہ لمبا گھونگھٹ تو ہٹاؤ اپنا، کہیں گر کر میری مصیبت میں اضافہ نہ کر بیٹھو، وہ طنز کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا۔ یا پھر چاہتی ہو کہ یہ نیک کام بھی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے انجام دوں؟ شاہ رخ نے ایک استہزائیہ اور سنگ دلانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر صبا کا بھاری سرخ گھونگھٹ ایک ہی جھٹکے میں پیچھے کو پلٹا اور اگلے ہی سیکنڈ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کی طنزیہ مسکراہٹ جیسے جم کر رہ گئی۔ ہلکے پھلکے عروسی میک اپ میں نیوڈ لپسٹک لگائی گھنی اور لرزتی ہوئی پلکوں کے پیچھے چھپی خوفزدہ آنکھیں شاہ رخ عباسی کو ایک لمحے کے لیے شدر کر گئیں۔ اوپر سے اس کی کم عمری شفاف شاداب رنگت اور چہرے پر چھائی معصومیت شاہ رخ کے حواس پر چھانے لگی۔ وہ مشکل سے 18 سال کی ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شاہ رخ عباسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دادا کا مسلط کرتا بوجھ سمجھ رہا تھا، وہ اس قدر مسحور کن اور معصوم حسن کی مالک ہوگی۔ صبا کی گھبرائی ہوئی گرم سانسیں شاہ رخ کے چہرے سے ٹکرا۔ ایک پل کے لیے شاہ رخ کا ہاتھ صبا کے شانے کے قریب ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ اس معصوم چہرے کو قریب سے دیکھے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی انا اور ضد یاد آتے ہی وہ سخت تاثرات کے ساتھ فوراً پیچھے ہٹا۔ اس شادی میں شاہ رخ عباسی کی ذرا سی بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی دادا جان کو اس کی شادی کا اتنا ہی شوق تھا۔ اوپر سے وہ اسے احساس دلانے کے لیے بار بار باور کروا رہے تھے کہ وہ 30 سال کا ہونے والا ہے، اور اس عمر میں ان کے 2 بچے تھے۔ جب اس سب سے بات نہ بنی تو انہوں نے اسے 2-3 دھمکیاں دی تھی جن کا کافی اثر ہوا تھا۔
اور اسے مجبوری میں انہیں ہاتھ تو کرنی پڑی تھی، لیکن اب وہ سارے بدلے اس معصوم سے لینے والا تھا۔ سارا میک اپ اچھے سے دھونے کے بعد وہ باہر آئی تھی۔ اپنے بال کھول کر برش کرنے کے بعد وہ اس کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے ایک طرف پڑی تھی۔ یہاں نہیں، وہاں صوفے پر جا کر لیٹو، نیا حکم صادر ہوا تھا۔ بے بسی سے اسے گھورتے ہوئے جا کر صوفے پر لیٹی تھی، تبھی ایک زوردار تکیہ آ کر اس کے منہ پر لگا تھا۔ اسے تکیہ منہ سے ہٹاتے گھور کر بیڈ کی طرف دیکھا تھا جو بیڈ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ صبا کو غصہ آیا تھا، لیکن پھر ضبط کرتے تکیہ سر کے نیچے رکھتے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا ہمسفر ملے گا جو پہلی ہی رات اس کی اس قدر توہین کرے گا۔ روتے روتے مختلف باتیں سوچتے ہوئے سو گئی تھی۔ صبح شاہ رخ کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور سب سے پہلے نظر اس کے صوفے پر سوئی اس لڑکی کی طرف اٹھی تھی جو اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ اپنے کمرے میں ہوئے اس نئے اضافے کو صبح صبح دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ غصے سے بلینکٹ ہٹاتے ہوئے اٹھا تھا اور نہ جانے نکاح کی کشش سے یا اپنی ملکیت کا احساس، اس کے قدم خود بخود صوفے کی طرف اٹھے تھے جہاں وہ سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ سوتے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے شاہ رخ عباسی نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شاہ رخ عباسی کے دل نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ واقعی بہت حسین ہے۔ اگر دادا جان نے زبردستی شادی پر مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید تم میری پسندیدہ بیوی ہوتی، لیکن کیا ہے نا، تمہارے شوہر میں انا بہت ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن آج تمہاری وجہ سے میرے دادا جان نے مجھے مجبور کیا، یعنی مجھ پر تمہیں فوقیت تھی۔ تم ان کے مرحوم دوست کی یتیم بیٹی تھی تو انہیں اپنے دوست سے اتنا پیار تھا کہ اپنے پوتے کو قربانی کا بکرا بنا دیا، لیکن تم مجھ سے اچھی کی امید نہ رکھنا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ پھر شاہ رخ عباسی نے ہاتھ بڑھا کر بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ وہ ذرا سی کشمکش میں آئی تھی لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے اسے دادا جان کی بات یاد آئی تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے شاہ رخ، تم دیکھنا ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر تم خود اس لڑکی سے محبت کا اعتراف کرو گے اور میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس وقت وہ انہیں غصے سے جواب دیتے چلا گیا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ایجاب و قبول کے دو بولوں میں محبت پیدا کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے میں کشش پیدا کرنے کی صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ یہاں سب سوچتے شاہ رخ نے ہاتھ پیچھے کیا تھا اور اس کی نیند پر رش کرتے اٹھا تھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وہ باہر آیا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ شاہ رخ نے گیلا تولیہ اس کے منہ پر پھینکا تھا اور خود بال بنانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، لیکن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شاہ رخ عباسی کو دیکھ کر اس کے ماتھے کے بل فوراً سے غائب ہوئے تھے۔ اٹھو، یہ تمہارے بھائی کا گھر نہیں ہے جہاں تم دوپہر تک گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی رہو گی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تم میری مرضی سے رہو گی، وہ اپنے بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ صبا نے چہرہ اٹھا کر اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا، جو کل سے بس اس کی انسلٹ ہی کیے جا رہا تھا۔ کوئی پیار سے بھرا جملہ تو دور، اس نے تو پیار کی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ اور پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ابھی 7 بج رہے تھے اور وہ اسے زیادہ سونے کے تانے دے رہا تھا۔ اب کیا مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اٹھو، تیار ہو، پھر باہر جانا ہے ناشتے کے لیے، اس نے شیشے میں ایسے ایسے دیکھتے کہا تھا۔ صبا اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی اٹھی تھی اور جا کر الماری میں سے اپنا ڈریس نکالتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاہ رخ عباسی نے خود پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھا تھا اور پھر موبائل لیے بیڈ پر بیٹھ کے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آئی تھی۔ ریڈش مرون شفون کے پیروں تک چھوٹی فرات پہنے وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ دائیں کندھے پر تھا اور سرخ سفید معصوم چہرہ اس وقت بے تاثر تھا۔ آنکھیں ریڈ ہو رہی تھی، شاید رونے کی وجہ سے۔ شاہ رخ عباسی نے گہری آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ پھر اس نے بال ڈرائی کیے اور آگے سے ٹوسٹ کر کے پیچھے کھلے چھوڑ دیے۔ وہ خود پر شاہ رخ عباسی کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، پھر بھی خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ واضح تھی جو کہ شاہ رخ عباسی بھی محسوس کر رہا تھا۔
پھر اس نے میک اپ کے نام پر بس مسکارا اور پنک لپسٹک لگائی تھی۔ اس کے بعد صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنے سینڈل پہنے تھے اور دوپٹہ سر پر لیتے وہ اس کشمکش میں تھی کہ شاہ رخ کو کیسے مخاطب کرے۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر شاہ رخ کو دیکھا تھا جو جان بوجھ کر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ چلیں، اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ چہرے پر سخت تاثرات سجائے شاہ رخ نے پوچھا تھا۔ باہر چلیں؟ صبا نے نظریں جھکاتے کہا تھا۔ نہیں، اتنی صبح ہمارے گھر میں کوئی ناشتہ نہیں کرتا۔ دادا جان نماز پڑھ کر سوتے ہیں تو اٹھتے ہی 8 بجے ہیں، اس لیے سکون سے بیٹھی رہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہتے دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہوا تھا، جبکہ صبا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے سے دوپہر تک سونے کے تانے دے رہا تھا اور اب کہہ رہا تھا اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ صبا کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا، کتنے آرام سے وہ شخص اسے کل سے ذلیل کر رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ شاہ رخ عباس سے غصے سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ صبا نے اسے جواب دینے کے لیے لب کھولے تھے لیکن اس کے حلق میں آنسو کا گولا پسنے لگا تھا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رونے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ شاہ رخ عباسی نے اونچی آواز میں چلاتے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ شاہ رخ عباسی اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ صبا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے سرخ آنکھیں دیکھتے صوفے کی پشت سے جا لگی تھی، لیکن شاہ رخ عباسی نے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بولو، کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے میں نے تم پر جو تم یہ تصویر بہا رہی ہو؟ اسے صبا کے بازو کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ تکلیف کے مارے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے چلائی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ یہ بات میں نے تمہیں کل ہی بتا دی تھی صبا صاحبہ، مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسے صبا کا دوسرا بازو بھی تھاما تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا میرے ساتھ شادی کریں؟ اس نے آنکھیں سختی سے بند کرتے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو میں تمہیں قبول کر لوں؟ وہ استحاضیہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ بس مجھے انسان تو سمجھے، کل سے مسلسل میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے سہمی سی وہ اس کے حصار میں کھڑی، گلابی لب کپ کپا رہے تھے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ رخ عباسی کو اس پر ترس آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے سخت ہوئے تھے۔ تو کیا تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں؟ یاد رکھو یہ ہماری محبت کی شادی نہیں ہے جو میں تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ اسے غصے سے کہتے صبا کے بازو پر دباؤ دیتے سے چھوڑا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے لڑکھڑاتے صوفے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے گھورتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ وہی صوفے پر بیٹھی اپنے بازو کو ہلاتے ہوئے شدت سے رو رہی تھی۔ یہ سب تو نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اس نے ہر لڑکی کی طرح سہانے خواب ہی دیکھے تھے جو آج چور چور ہو کر بکھر رہے تھے۔ وہ غصے میں سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آیا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں دادا جان صوفے پر بیٹھے چائے کے ساتھ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ ایسے دیکھتے ہوئے مسکرائے تھے، لیکن جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ شاہ رخ چہرے پر سخت تاثرات سجائے غصے میں چلتا ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں شاہ رخ؟ اور بہو کہاں ہے؟ تم اسے کمرے میں اکیلے ہی چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے اینک اتارتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ دادا جان، آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ کی بہو کے نخرے اٹھاتا پھروں۔ وہ تلخی سے کہتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا شاہ رخ؟ وہ بیوی ہے تمہاری، زبردستی کی۔ ان کی بات اس نے بیچ میں سے کاٹی تھی۔ جو بھی صحیح، لیکن ہے تو اب تمہاری بیوی نا، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ اور تمیز سے بہو کو اپنے ساتھ نیچے لے کر آؤ۔ انہوں نے اسے ٹوکتے ہوئے حکم دیا تھا۔ آ جائے کہ خود ہی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے لاؤنج میں لگی بڑی سی LED کا ریموٹ اٹھایا تھا۔ شاہ رخ، دادا جان نے سخت لہجے میں سے پکارا تھا۔ پلیز دادا جان، آپ کے کہنے پر میں نے اس سے شادی کر لی نا، اب میں اسے کیسے ٹریٹ کرتا ہوں، کیسا سلوک کرتا ہوں، یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، وہ ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ دادا جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم دیکھ لینا شاہ رخ، ایک دن تم خود اسی بیوی کے آگے پیچھے گھومو گے۔ دادا جان مسکرا کر سوچتے اخبار دوبارہ کھول لیا تھا۔ ان دونوں کو اپنے اپنے کام میں مشغول بیٹھے 15 منٹ ہی گزرے تھے جب سیڑھیوں سے وہ آتی دکھائی دی۔
پہلے کی نسبت وہ اب کافی بہتر لگ رہی تھی، لیکن اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ شاہ رخ عباسی نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتے دوبارہ سامنے چلتے ٹی وی کی طرف توجہ کی تھی۔ السلام علیکم دادا جان۔ صبا نے ان کے قریب جھک کر انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی ہماری بیٹی؟ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی دادا جان، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ اس نے بھی مسکرا کر پوچھا تھا۔ ارے بھائی، ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تمہیں اس کے گھر میں آئے ہوئے اور تم ناشتہ بناؤ گی؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا دادا جان، ابھی تو بیٹی کہہ رہے تھے آپ؟ جی تو بیٹی کے ساتھ کیسا تکلف؟ میرا بھی تو گھر ہے، مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کے لیے کام کروں گی۔ وہ صوفے پر ان کے پاس بیٹھتے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لینا کام، لیکن آج نہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ وہ ان کے انداز پر ہنستی تھی۔ شاہ رخ عباسی جو کب سے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، صبح کی ہنسی پر بے ساختہ اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی، جس نے اس کی طرف سے رخ موڑے رکھا تھا۔ غصے سے اسے گھورتے شاہ رخ نے چہرہ واپس موڑا تھا۔ اٹھو، میرا ناشتہ بناؤ۔ جب کچھ دیر اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو غصے سے بولا تھا۔ صبا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو ابھی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ شاہ رخ، ابھی سے میں نے اسے منع کیا ہے، تم پھر شروع ہو گئے؟ نہیں، میری دلہن ہے وہ۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ان کو اس بار شاہ رخ کا رویہ واقعی بہت برا لگا تھا، اس لیے سختی سے بولے۔ نئی نویلی ہو گئی بہو آپ کی، میری بیوی ہے اور میرا جیسا دل چاہے گا، جو دل چاہے گا ویسے کرواؤں گا، اور تم شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، وہ پہلے دادا جان کے جواب دیتے پھر صبا کو گھورتے بولا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ آپ، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، دادا جان نے پیار سے صبا کو کہتے آخری جملہ غصے سے شاہ رخ کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ وہ حیران سی ہوتی دادا اور پوتے کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تبھی شاہ رخ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ چلو میرے ساتھ، اسے صبا کا بازو تھام کر کہتے کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ صبا نے مڑ کر دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے اسے آنکھ سے تسلی دی تھی، کیونکہ وہ جانتے ہی تھے اگر انہوں نے کچھ کہا تو تیش میں آ کر وہ صبا پر مزید غصہ کرے گا۔ کچن میں لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ناشتہ بنا میرا، اور وہ بھی پراٹھا۔ وہ اسے حکم دیتے اپنا کپ فولڈ کرنے لگا تھا، جیسے ناشتہ اس سے خود بنانا ہو۔ صبا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر چہرہ موڑ کر کچن میں نظر دوڑائی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ مڑ کر اسے دیکھا تھا، جو اب ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، اور نظریں اس پر ہی مرکوز تھی۔ صبا نے تیزی سے نظر چراتے جا کر فریج کھولی تھی، جس میں سے آٹا نکالتے اسے باہر رکھا تھا۔ پھر وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ شاہ رخ عباسی فرصت سے وہاں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ناشتہ بنا کر صبا نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ پھر وہ دادا جان کا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ لاؤنج میں ہی ناشتہ دے کر جب وہ واپس آئی تو شاہ رخ مکمل طور پر ناشتہ میں مصروف تھا۔ وہیں کھڑی ہو کر وہ سوچنے لگی تھی اب وہ ناشتہ کرے یا نہیں، لیکن پھر اس نے یہ سوچتے کہ شاہ رخ عباسی کے کچن سے چلے جانے کے بعد ناشتہ کروں گی، وہ سلیب سے سامان سمیٹتے سب کچھ جگہ پر رکھتے صاف کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایسے بناتے ہیں پراٹھا؟ کوئی سخت لہجے میں بولا، لیکن اس وقت اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ صبا تیزی سے اس کی طرف مڑی تھی کہ ٹھیک نہیں بنا؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ ادھر بیٹھو آ کر۔ اسے صبا کو اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے قدم اٹھاتی آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ شاہ رخ نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کھا کر دیکھو کہ اب پراٹھا ایسا ہوتا ہے؟ اس کے منہ میں نوالدار ڈالتے اس نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھیلائے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی تھی اس نے کیا کیا ہے، لیکن اس کی اگلی بات سنتے صبا نے نوالا چبایا تھا۔ ٹھیک تو ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی تھی۔ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے تو نہیں لگا۔ اس نے نوالا اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ پراٹھا تم کھاؤ گی میرے سامنے۔ شاہ رخ عباسی کے کہنے پر اس نے خاموشی سے ٹرے اپنے طرف کھسکائی تھی اور خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ جیسے اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالا تھا، شاہ رخ عباسی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں صرف ایک پراٹھا کھاتا ہوں، لیکن تم نے 2 بنا دیے تھے، اس لیے تمہیں کھلا دیا تاکہ آئندہ تمہیں یاد رہے۔ وہ اسے قریب جھک کر کہتا باہر چلا گیا تھا۔ صبا نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی تھی۔ حد ہے، انسان یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہاری فکر تھی کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد ناشتہ کرو گی یا نہیں۔ وہ برتن سنک میں رکھتے بڑبڑائی تھی۔
پھر سارا کچھ سمیٹ کر وہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ شاہ رخ شاید کہیں باہر چلا گیا تھا، پھر پورا دن اس نے دادا جان کے ساتھ گزارا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ دادا جان تو کھانا کھا کر سو چکے تھے جو میڈ نے بنایا تھا، لیکن وہ کمرے میں آ کر ڈریس چینج کرتے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے کب سے آنکھ لگ گئی، لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھی۔ شاہ رخ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ صبا نے خوف اور حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کب سے اٹھا رہا ہوں، اتنا کون سوتا ہے؟ اٹھو، کھانا دو مجھے۔ اپنے خفت مٹانے کے لیے شاہ رخ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے غصے سے دیکھا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ مجھے کیا آپ یہاں کام کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ ایک کچی نیند کا خمار اور اوپر سے اٹھتے ہی اس کا نیا حکم صبا کو غصہ آیا تھا، جس وجہ سے وہ اسے دیکھتے بولی تھی، تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ شاہ رخ نے اسے گھورا تھا۔ تو کیا میں بول بھی نہیں سکتی؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ لیتے منہ بنا کر بولی تھی۔ شاہ رخ نے اس کے انداز پر مسکراہٹ چھپائی تھی، لیکن وہ اپنے تاثرات چھپاتا غصے سے بولا تھا، یہ اپنی گز بھر کی لمبی زبان میرے سامنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر کھانا لے کر آؤ۔ صبا اس کو گھورتے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ کیوں یہ لڑکی مجھے ہر بار اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے؟ یار، اور لگتی بھی تو اتنی کیوٹ ہے۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر الماری بند کرتے ہوئے خود سے بولا تھا۔ کیوں شاہ رخ، دادا جان کی پسند تمہیں پسند تو نہیں آنے لگ گئی؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی، لیکن وہ اپنے دل کو ڈانٹنے واش روم میں بند ہوا تھا۔ کھانا لے کر وہ روم میں آئی تو وہ موبائل لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبا جو یہ سوچ کر اس کے لیے جلدی جلدی کھانا گرم کر کے لائی تھی کہ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہی دوبارہ سو جائے گی، لیکن اسے بڑے مزے سے اپنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کے اسے مزید غصہ آیا تھا۔ آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولتی اس نے تمیز کے دائرے میں رہ کر کھانے کی ٹریز کے سامنے رکھی تھی اور خود دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی جو موبائل استعمال کرتے کرتے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے انداز پر صبا نے دانت پیسے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی تھی اور اگلے چند لمحوں میں وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ شاہ رخ عباسی نے کھانا کھاتے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے سوتا دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اس کے قریب آیا تھا، جسے نیند اتنی پیاری تھی کہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ شاہ رخ عباسی نے اسے پکڑ کر بیڈ پر صحیح سے لٹایا تھا، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے وہ لائٹس آف کر کے دوسری سائڈ پر لیٹا تھا۔ صبا کی طرف کروٹ لیتے اس کی معصوم اور حسین چہرے کو دیکھتے شاہ رخ عباسی نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پیار سے اس کے گال سہلاتے اس نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیے آنکھیں بند کی تھی اور چند ہی لمحوں میں سو گیا تھا۔ صبح جب صبا کی آنکھ کھلی تو خود کو شاہ رخ عباسی کے اس قدر قریب لیٹا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھے تھے۔ اس کے اٹھنے پر شاہ رخ کی آنکھ بھی کھلی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہا تھا؟ تمیز سے نہیں اٹھ سکتی تھی تم؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ صبا اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ تم رات یہاں سو گئی تھی اور اوپر سے چپک کر سو رہی تھی۔ پوری رات مجھے بھی سونے نہیں دیا۔ میں چہرے پر بلینکٹ اوڑھتے بولا تھا۔ صبا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ نیند میں بھی ایسے حرکت کر سکتی ہے؟ ایسی شرمندگی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر شاہ رخ عباسی مسکرا کر کروٹ بدلتے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھے۔ وہ سب ناشتہ وغیرہ کر کے اب لاؤنج میں بیٹھے تھے تب دادا جان نے ایک لفافہ شاہ رخ کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے دادا جان؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ یہ تم دونوں کے ناران کاغان کے ٹکٹس ہیں۔ کل ہی تم دونوں ناران کاغان جا رہے ہو۔ دادا جان کی بات پر ان دونوں نے اپنی جگہ پہلو بدلا تھا۔ دادا جان، آپ کے کہنے پر میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ٹکٹس والا لفافہ ٹیبل پر پھینک کر بولا تھا۔ شاہ رخ، تم جا رہے ہو اور یہ میرا حکم ہے، اور یہی 2 دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، اس لیے تم دونوں جا رہے ہو۔ انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ میں نہیں جا رہا ہوں، بس آپ کی بہو کو گھومنے کا اتنا شوق ہے تو اسے اکیلے بھیجنا ہے۔ وہ کھڑا تھا۔ شاہ رخ، اگر تم نہیں گئے تو سمجھ جاؤ تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم۔ وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے بولے تھے۔ یہ غلط بات ہے دادا، آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ اس نے جیسے بہت ٹھوس وجہ تلاش کی تھی۔ جب تم میٹنگز کے لیے دوسرے شہر جاتے تھے تب بھی میں گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا،
تب تو کبھی تمہیں میرا اکیلے ہونے کا خیال نہیں آیا۔ دادا جان کے پاس بھی جیسے ہر بات کا جواب موجود تھا۔ اب شاہ رخ نے کچھ بولنا چاہا لیکن دادا جان نے روک لیا۔ لیکن کچھ نہیں، تم نے سن لیا، تم کل جا رہے ہو تو جا رہے ہو۔ دادا کے دو ٹوک انداز پر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلے جائیں گے، تیاری کر لو جا کر۔ وہ پہلے دادا جان سے اور پھر اس سے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بیٹا یہ ابھی میرے ساتھ ناراض ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا فیصلہ واقعی بہتر تھا۔ دادا جان نے اس کے جانے کے بعد بدھ بنی کھڑی صبا کو تسلی دی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ٹکٹس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ اس کا مستقبل کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو اس نے اپنی اور شاہ رخ کی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ جب وہ گھر آیا، تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق نہیں چڑھا ہنی مون پر جانے کا؟ شاہ رخ عباسی نے واچ اتارتے ہی طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ شوق ہوتا تو خوشی خوشی تیاری کر رہی ہوتی، ابھی تو یہ کسی مجبوری سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ مدھم لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے شاہ رخ عباسی کے ہاتھ تھمے تھے۔ ایسے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو کون مجبور کر رہا ہے تمہیں نہ جاؤ؟ ایسے شرٹ کے باقی بٹن کھولتے کہا تھا۔ میں صرف دادا جان کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس نے بھی جیسے جتایا تھا کہ اسے بھی کوئی شوق نہیں ہے جانے کا۔ اپنی زبان پر لگام دو، وہاں جا کر کرو گی کیا؟ میں تو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں گھوم سکتا۔ اس نے استہزائیہ مسکراتے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہی گھوم لوں گی، میں چڑھ کر بولی تھی۔ جو مرضی کرنا میری بلا سے، وہ اسے گھور کر کہتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آج وہ دونوں نانا کہان کے لیے نکلے تھے۔ پورا راستے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ شاہ رخ عباسی اپنے موبائل پر مصروف تھا جبکہ صبا بس خاموش تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی۔ اسے تو ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے ہی چھینکیں آنے لگی تھیں۔ ہوٹل میں آ کر سب سے پہلے شاہ رخ نے کھانا آرڈر کیا تو فریش ہو کر دونوں نے پہلی بار ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور صبح جا کر بیڈ پر لیٹ کر بلینکٹ میں چھپ کر سر سے پاؤں تک سو گئی تھی۔ ایک تو سردی بہت تھی اور اوپر سے اسے اپنی طبیعت بھی خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ فوراً سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی یہ صرف نام کا ہی ہنی مون تھا، اسے شوہر سے کسی اچھے کی امید تو نہیں تھی، اس لیے اب سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے سوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب شاہ رخ عباسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں واپس آ گیا تھا اور لاشعوری طور پر اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو اس نے غصے میں آ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ صبا جو بخار میں تپ رہی تھی، اس نے وہ مشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کیا سونے آئی ہو تم؟ ہنی مون بنانے آئی تھی نا، تو اٹھو باہر کے مزے لو، اس نے اس پر سے بلینکٹ ہٹاتے کہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دے، اٹھ کر بیٹھنے التجائی لہجے میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی سردی نہیں لگ رہی تمہیں؟ اٹھو، تمہیں تو یہاں انجوائے کرنا تھا نا، لیکن تم تو آرام کے چکروں میں ہو۔ شاہ رخ عباسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر لے جا کر اس نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ جاؤ انجوائے کرو، وہ غصے سے کہتے مڑا تھا۔ صبا جو اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاہ رخ کو دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تھا۔ شاہ رخ پلیز ایسے نہیں کریں۔ وہ پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی، اوپر سے اس حرکت پر اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تبھی وہاں سے گزرتے 2 لڑکوں نے اسے دیکھتے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے اس کا منہ دبا کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ وہ اس قدر خود میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ چلا بھی نہیں سکی۔ شاہ رخ عباسی کو صوفے پر بیٹھتے خیال آیا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ کوئی بات تو تھی نہیں، پھر غصہ کیوں آیا؟ اور اس قدر غصہ کہ اسے باہر نکال دیا۔ فوراً سے اٹھتے اس نے دروازہ کھولا تھا لیکن وہ باہر موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا تھا، پھر ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھتے اس کی نظر ساتھ والے کمرے کے دروازے کے سامنے گرے صبا کے جھمکے پر گئی تھی۔ اس نے قریب جا کر وہ جھمکا اٹھایا تھا۔ وہ اچھے سے پہچان سکتا تھا یہ اسی کا ہے۔ اس نے خود اسے تیار ہوتے یہ جھمکے پہنتے دیکھا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے کچھ بھی سوچے بنا دروازہ توڑنے لگا تھا۔ 1-2 ٹانگیں رسید کرنے کے بعد لاک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا لیکن باقی کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے تھمے تھے۔ سامنے ہی وہ 2 درندے اس پر جھکے ہوئے تھے اور وہ روتے ہوئے مزاحمت کر رہے تھے، لیکن ان دونوں کے سامنے وہ چھوٹی سی لڑکی کیا ہی کر سکتی تھی۔
شارق عباسی نے آگے بڑھ گئی ان دونوں لڑکوں کو پیچھے سے کھینچتے صبا سے دور کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے دیکھا تھا اور اپنے شوہر کو ان لڑکوں کی دھلائی کرتے دیکھ کر اسے اس وقت وہ کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی اس کو ان لڑکوں کو بری طرح پیٹتے دیکھ رہی تھی۔ جب ان دونوں لڑکوں کی حالت اس سے زیادہ بگڑ گئی تو شارق عباسی نے چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا جس نے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ لڑکوں کو چھوڑتے سے قریب آیا تھا۔ صبا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے لگا وہ اب پھر کچھ کہے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایسے بازو سے تھام کر نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے مضبوط حصار میں آتی وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ اسے اس کے وجود سے آنچ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ شارق عباسی نے اس کی کمر سے ہلایا تو وہ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے سب سے پہلے مینیجر کو کال کر کے سب کو یہ بتایا تھا تاکہ وہ ان لڑکوں کو دیکھ لے۔ صبا بس کرو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی روتی ہوئی صبا کے سامنے بیٹھتے بولا تھا، اگر آپ مجھے نہ نکالتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر سوری کیا تھا۔ اب اس کے آنسوؤں میں کمی آ گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما تھا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں تھام کر دوسرا ہاتھ سے اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے سر ہلاتے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکنا چاہا تھا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ شارق نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے ہاتھ جوڑتے پیار سے اس کے بال سمیٹے تھے اور جھک کر اس کے دونوں گال چومے تھے۔ اس کی نظریں جھکی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، اس نے اس کی جھکی پلکوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ صبا کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا اسے معاف کرنے کا، اس نے منہ غصے سے پھیر لیا تھا۔ آپ میرے ساتھ بات نہیں کریں، اب مجھے ریسٹ کرنا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، پیچھے ہٹیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی تھی۔ وہ بھی اس کی طبیعت کا خیال کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ پھر سے بلینکٹ اوڑھے لیٹنے لگی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ ناراض ہوتے رہنا، لیکن ایک منٹ رکو، میڈیسن لے لو پہلے، پھر سو جانا، اور اگر پھر بھی آرام نہیں آیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس نے اپنی بات پر اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ عجیب ہے، اب ناراض بھی میں ان کی مرضی سے ہوں گی۔ صبا نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہاتھ سینے پر باندھتے سوچا تھا۔ شارق اس کے لیے میڈیسن لے کر آیا تھا، کیا معافی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے؟ اس نے میڈیسن تھماتے مسکین شکل بناتے پوچھا تھا۔ وہ اچھے سے اپنی مسکراہٹ دباتے دیکھ رہی تھی، پھر اسے گھورتے ہوئے کچھ بھی بولے بنا اس نے میڈیسن لے لی تھی۔ اس کو اس کے تپا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ میری ناراضگی کو سیریس کیوں لے رہے ہیں یہ انسان؟ آخر غصے سے سوچتے وہ بلینکٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ کچھ بخار اور کچھ میڈیسن کا اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ شارق عباسی صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب اس کے سونے کا یقین ہوا تو بیڈ پر آ کر اس کے قریب لیٹا تھا۔ اس کے بلینکٹ میں گھستے ہوئے اس نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا جو اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی حسین آنکھیں اس وقت بند تھی۔ اس نے اس کی پلکوں کو چھوا تھا، پھر نرمی سے حصار بناتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ کچی نیند تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھتے دوبارہ سو گئی تھی۔ شارق عباسی کو یقین تھا اگر وہ ہوش میں ہوتی تو سب سے پہلے اس سے دور ہوتی۔ مسکرا کر سوچتے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو کچھ ہی دیر میں وہ خود بھی سو گیا تھا۔ جب صبا کی آنکھ کھلی تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سر درد اور بخار میں کمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن شوہر کو اپنے قریب دیکھ کر اس سے پیچھے ہونا چاہتا، لیکن وہ تو اسے اپنے باہوں کے اثار میں قید کیے لیٹا تھا۔ اس سے بازو ہٹانا چاہتا لیکن گرفت مضبوط تھی، پھر مجبور ہوتے وہ ویسے ہی لیٹی رہی تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جو سوئے ہوئے کوئی بہت شریف انسان لگ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے سوچا تھا۔ شارق کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ابری ہوئی ناک، ہلکی ہلکی بیئرڈ، گلابی لب۔ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اس نے شاید پہلی بار اسے اتنا غور سے دیکھا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ تو دل میں کیا سوچی کہ اس نے تھوڑا ماتھے آگے سے میرے جاگتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں بیگم صاحبہ، میں روکوں گا نہیں۔ شارق نے بند آنکھوں سے ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
اس کی آنکھیں پھیلی تھیں، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے سے چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اس نے اسی کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ شاہ رخ عباسی اس کی حرکت پر کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کو اپنی شرمندگی کے ساتھ ہی اس پر غصہ بھی آیا تھا، جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یار ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ بس یہی تو کہا تھا میں نے کہ میرے جاگنے کا انتظار ہی کر لیتی۔ اسے شکر ہے میری آنکھ وقت پر کھل گئی، ورنہ پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کیا کرتی۔ وہ مصنوعی پریشانی سے بولا تھا۔ اس نے غصے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں جو دوسروں کی نیند کا فائدہ اٹھاؤں، اور دوسری بات اگر مزید کچھ کر بھی دیتی جو شوہر ہیں آپ میرے، میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ شاید اس کی کچھ دیر پہلے کی گئی نرمی کا ہی اثر تھا جو وہ اب بنا ڈر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بات کر رہی تھی۔ اسے پھر سے کہکہ لگایا تھا، پیچھے ہٹیں آپ، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا غصے سے بولی تھی۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کون مذاق اڑا رہا ہے یار، بتاؤ مجھے، اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تھا۔ اسے گھور رہی تھی اور اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاہ رخ عباسی اس کی مزاحمت دیکھتے اس کی دونوں کلائیں تھام کر اسے سیدھا کرتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کی ساری مزاحمت جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے بازو تکیے پر اس کے دائیں بائیں پن کیے تھے۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ صبا کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا تھا۔ میں مذاق اڑا رہا تھا تمہارا؟ شاہ رخ نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ مجھے ایک موقع دو تمہارے سارے گلے شکوے مٹانے کا، بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا تمہیں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ اس نے اپنی شرمندگی چھپاتے بہت مشکل سے اسے گھورا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ سوری فار ایوری تھنگ صبا، میں صرف دادا جان کے ساتھ ضد میں تمہارے ساتھ پہلے دن سے وہ سب کر رہا تھا، ورنہ مجھے تمہاری معصوم صورت پسند تو ایسے دن آ گئی تھی جب تمہیں پہلی بار اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ شاہ رخ عباسی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ آپ نے مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹا تھا، اس سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد آئی تھیں۔ تم ساری زندگی مجھے ڈانٹنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اس نے اس کے گال کو پیار سے چھو کے کہا تھا۔ اب ہاں، بس پھر غصے میں تھپڑ ضرور مار دیں گے، اس نے ناک سکیڑی تھی۔ اس کا کہکہ پھر سے بلند ہوا تھا۔ یار بالسام تو نہ لگا مجھ معصوم پر، اس نے آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ معصوم تو بالکل بھی نہیں ہیں، وہ آنکھیں سکیڑتے اور گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بھائی، اپنی ہر کوتاہی کے لیے میں کان پکڑ کر سوری کر لیتا ہوں۔ شاہ رخ عباسی نے فوراً سے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے تھے۔ اس کو ہنسی آئی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اچھا سیٹ اسٹینڈ کروں؟ وہ اسے کوئی رسپانس نہ دیتے دیکھ کر کہتے کھڑا ہونے لگا تھا۔ تبھی صبا نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ آپ اتنے بڑے ہو کر سیٹ اسٹینڈ کریں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ شاہ رخ مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹچ کی تھی۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ کیوں باہر چلے؟ اس کا مزید قربت پر آمدہ دیکھ کر وہ تیزی سے بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی یہاں آتے ہی تم بیمار ہو گئی ہو، اس نے اس کی چالاکی سمجھتے فوراً منع کیا تھا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے کر گئے تو میں کبھی آپ بات نہیں کروں گی، اس نے اسے دھمکی دیتے کہا تھا۔ یار یہ نہ کرنا، اب تو مجھ سے بات کے بنا میرا گزارا نہیں ہوگا، چلو اٹھو باہر چلتے ہیں، اس نے کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے اپنے رکھ سکتا تھا، لیکن وہ اسے اپنی محبت کا مان دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں سیاحتی مقامات پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھرتے وہ دیکھنے والوں کے ایک آئیڈیل کپل لگ رہے تھے۔ شاہ رخ عباسی کسی بات پر وہ ہنستی تو کبھی شرماتی۔ وہ مجھ سے مزید اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ دادا جان نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پر اب اسے بس واپسی کا انتظار تھا کہ وہ انہیں بتا سکے کہ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔